الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل روزے اتنی کثرت سے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی نفل روزے نہ رکھنے پر آتے تو ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے نہ رکھیں گے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قابل احترام میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ بنتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں اور سعادتوں کو لے کر آتا ہے، اور ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان سعادتوں اور برکتوں سے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اپنا حصہ حاصل کریں۔ مگر بہت سارے لوگ اس مہینے کی آمد و رفت سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اس مہینے سے بے توجہی اور غفلت برتتے ہیں، اور ان سعادتوں اور برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض حضرات اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس مہینے میں بعض بدعات اور خرافات کے مرتکب ہوتے ہیں، اور سعادتوں اور برکتوں کے حصول کے بجائے بدبختیوں اور نحوستوں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے استفادہ کریں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو ضرور کریں، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے پرہیز کریں۔ منمانی رسومات اور من گھڑت خرافات سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں، اور جب بھی کوئی اسلامی مہینہ آئے تو پہلے معلوم کریں کہ اس مہینے کے بارے میں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔
شعبان المعظم کے مہینے کے بارے میں لوگوں کے اندر دو طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا صحیح علم نہیں، اس لیے غلط سلط باتوں کو اپناتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کی فضیلت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت کے اوپر نظر نہیں ہوتی۔ لہذا آج کی اس مجلس میں اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے، اور اس مہینے کے اندر جن اعمال کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر کچھ جو رسومات اور خرافات گھڑ لی گئی ہیں تو ان کی تردید بھی اسی کے ضمن کے اندر آ جائے گی۔ شعبان المعظم کے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت مہینہ بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کو نوازنے اور عطا کرنے کے لیے بہت ساری خیریں اور بھلائیاں رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اسلاف اس مہینے کی قدردانی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے، اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے پر قادر ہو سکیں۔ حکمران لوگ قیدیوں کو بلا کر کے اگر ان کے اوپر حد کے نفاذ کا مسئلہ ہوتا تو حد نافذ کرتے، ورنہ ان کی سزائیں معاف کر کے ان کو آزاد کر دیتے۔ اسی طرح جو تاجر حضرات ہوتے وہ اس مہینے کے اندر اپنا حساب کتاب اور لین دین کی ادائیگی سے فارغ ہونے کی اندر لگ جاتے تاکہ رمضان المبارک کا جب چاند دیکھیں تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر سکے۔ اس مہینے کی جو فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی برکات کے بارے میں ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت حاصل کرنے کے لیے مانگی تھی۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے، رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری و شعبان المطہر و رمضان المکفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائیاں شاخوں کی طرح سے پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ فرمایا انما سمی شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير للصائم فيه حتى يدخل الجنة۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت ساری خیریں اور بھلائیاں پھوٹتی ہیں، حتیٰ یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ اس مہینے میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان بین رجب و شہر رمضان یغفل الناس عنہ یرفع فیہ اعمال العباد۔ فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ رمضان چھوڑ کر کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سوائے چند دنوں کے شعبان بھر کے روزے رکھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان ہی کا تھا۔ تو ان روایت سے معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، جس کی بنا پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں شعبان کے مہینے کی ایک خاص فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، شعبان وہ مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رب العالمین کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں تو ایسے حال میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ ان روایت سے معلوم ہوا کہ شعبان کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بندوں کی موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس پر ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ احادیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو شعبان میں پھر کون سے اعمال مخصوص طور پر پیش کیے جاتے ہیں؟ تو اس شبے کا جواب علامہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسائی شریف کے حاشیے کے اندر دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال
ایک تو روز کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پھر ایک ہفتے کے اکٹھے پیش ہوتے ہیں، اور پھر سال میں ایک دفعہ شعبان میں پورے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو شعبان کے مہینے میں انسانوں کے اعمال جو ہے سال بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں نکیر فرمائی کہ جو شعبان کے مہینے سے غفلت برتتے ہیں۔ اس غفلت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور اس ماہ کی حرمت اور عظمت کی طرف اپنی امت کی توجہ مبذول کرائی۔ لہذا اس مہینے کی اندر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور غفلت سے باز آنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا روزہ رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معظم اور محترم مہینے میں کوئی خاص مخصوص عمل ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری شریعت میں ہمیں یا کسی کو بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی عمل جو ہے وہ تراش لے، خواہ وہ عمل دوسرے موقع پر دین میں ثابت ہو، مگر اس عمل کو اس موقع سے ہٹا کر کے دوسرے موقع پر اس مخصوص عمل کو اختیار کرنا بغیر دلیل شرعی کے یہ جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر تراویح کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں مشروع ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی تراویح کے اس عمل کو شعبان میں جاری کرنا چاہے اور کہنے لگے کہ اس کے اندر بڑا ثواب ہے، لہٰذا میں اس کو شعبان المعظم کے مہینے کے اندر بھی کروں گا اور مجھے اس کے اوپر ثواب ملے گا، تو یہ غلط اور خلاف شرع ہے۔ اس لیے یہ غور کرنا چاہیے کہ شعبان کے اندر شریعت میں مخصوص کوئی عمل ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مہینے میں جس طرح میں نے پہلے احادیث آپ کے سامنے عرض کر دی کہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، یہ عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوص طور پر منقول ہے۔ البتہ بعض احادیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ نصف شعبان کے بعد رمضان کے آنے تک روزہ نہ رکھا جائے، یعنی شعبان کے جو آخری 15 دن ہیں ان کے اندر روزہ نہ رکھا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 دنوں میں روزہ رکھنے سے جو منع فرمایا تو اس کی وجہ اور حکمت یہ کہ نصف شعبان کے بعد رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہو جائے، اور وہ ضعف اور کمزوری رمضان المبارک کے روزوں اور عبادات کے اندر سستی اور کاہلی کا باعث نہ بن جائے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے محرومی کا سبب نہ بن جائے۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ جو ممانعات ہے یہ بھی دراصل رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے لیے ہے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ پوری تندہی کے ساتھ مسلمان گزار سکیں اور رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال کے لیے مسلمان اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو اس مہینے کے اندر شعبان المعظم کے مہینے کے اندر جو 15 ابتدائی دن ہیں ان کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا عمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیاری کا جو عمل ہے اس عمل کو شروع کیا جائے۔ اسلامی مہینوں کی حفاظت اور ان کی صحیح تاریخوں کا یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔
اس لیے کہ شریعت کے بہت سارے احکامات جو ہیں ان کے اوپر موقوف ہیں، چنانچہ حج کا صحیح تاریخوں میں ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزوں اور زکوٰۃوں کی ادائیگی، اور اس کے علاوہ کئی شرعی امور جو ہیں ان کا تعلق قمری تاریخوں پر، چاند کی تاریخوں پر موقوف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو قمری اور چاند کی مہینوں کو جو ہے یاد رکھنا چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور شعبان کے بعد چونکہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے شعبان کے چاند کے دیکھنے کا اور زیادہ جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے کا چاند بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من ہلال شعبان ما لا یتحفظ من غیری، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی چاند کی جتنی حفاظت کرتے تھے اتنی کسی اور مہینے کی نہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے شعبان المعظم کے اس مہینے کے اندر اس دعا کے مانگنے کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم کا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے محبوب تھا، تو اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس طرح ہم دنیاوی امور کے اندر ہر کام کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اگر کوئی مہمان ہمارے ہاں آ رہا ہوتا ہے تو پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک بھی مومن کے لیے ایک بہت ہی اہم اور معزز مہمان ہے، تو اس معزز مہمان کی آمد سے پہلے بھی ذہنی طور پر ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور رمضان المبارک کی تیاری دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی دونوں طرح سے کی جانی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کے جو دنیاوی مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں، جتنا ان سے فارغ ہو سکیں ان سے رمضان المبارک سے پہلے فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر اور رجوع الی اللہ میں گزارا جا سکے۔ اس لیے رمضان المبارک کی جو شاپنگ ہے یا عید کی جو شاپنگ ہے تو وہ بھی اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ کر لینی چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں پھر ہمیں بازاروں کی طرف جو ہے وہ رخ نہ کرنا پڑے۔ گھر کی جتنی بھی ضروریات ہیں، سودا سلف ہے، راشن ہے، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، تو وہ اسی رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ہی اپنی وہ ساری گھریلو جو ضروریات ہیں وہ پوری کر لینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ دن اور رات کے جتنے معمولات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ترتیب دی جائے، فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کی جائے، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیا جائے، نفلی نمازیں جو ہیں ان کی ادا کرنے کا معمول بنا لیا جائے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین ہیں، تہجد ہیں، ان کا اہتمام شروع کر لیا جائے، اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، دعاؤں کا اہتمام جو ہے وہ اس مہینے کے اندر شروع کر لیا جائے۔ تو دینی اور دنیاوی اعتبار سے رمضان کی تیاری کا مطلب شعبان ہی میں
اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا چاند نکلنے کے بعد اگر اس تیاری کے اندر ہم اپنے آپ کو لگائیں گے تو پھر تیار ہوتے ہوتے وقت لگ جائے گا اور معمولات کی عادت بنتے بنتے دیر لگ جائے گی، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو بھی تیاری کرنی ہو وہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اس مہینے کے اندر جو ہے وہ تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔